الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا عزیزان گرامی قدر اللہ تعالیٰ میرے عزیز میرے اعظم علی اور اس کے رفقاء کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے اتنے احسن انداز نال اس بزم پاک اور محفل پاک کا اہتمام فرمایا میرے قبل شاہ صاحب کا بیان بھی ہویا اور تابعی صاحب دی نعت بھی ہوئی آپ نے بڑی محبت اور بڑے تکریم نال اس نو یقیناً سماعت فرمایا ہوئے گا اور لطف اٹھایا ہوئے گا اللہ تعالیٰ تہاڈا بیٹھنا اور سماعت کرنا قبول فرما لے چند گزارشات بڑے مختصر ٹائم تہاڈے نال کراں گا تاکہ تہاڈی تھکاوٹ بھی نہ ہوئے اور محفل پاک بھی ہو جائے آپ سب احباب جو بیٹھے ہو اللہ تہاڈا بیٹھنا قبول کرے میرے اللہ نے قرآن پاک وچ دو پہاڑیاں دا ذکر فرمایا ہے اور فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ بے شک صفا اور مروہ دوویں پہاڑیاں اللہ دیاں نشانیاں نے اے اللہ دے شاعر من شاعر اللہ اور بھی اللہ دے شاعر ہیں شاعر اللہ دے اور بھی ہیں مگر انہاں وچوں دو پہاڑیاں صفا اور مروہ من شاعر اللہ اے اللہ دیاں نشانیاں حضرات محترم انہاں پہاڑیاں نو اللہ نے جو اپنا قرار دیتا ہے اس دی وجہ کیا ہے اگر آپ کو سمجھ آگئی تو انشاءاللہ وہ جڑا 1.5 گھنٹے دی تقریر سی وہ 3 منٹاں میں گل تواڈے تک پہنچ جائے کہ اے پہاڑیاں اللہ دیاں پہاڑیاں کیوں اس کی وجہ کیا ہے عزیز من اس کی وجہ یہ ہے کہ جدو حضرت اسماعیل علیہ السلام چشمہ زمزم دے اٹھے
پیاسے سن تو انہاں دی والدہ اللہ دی ولیہ حضرت سیدہ حاجرہ انہاں دو پہاڑیاں تے صفا تو مروہ تک 7 چکر لگائے. صفا تو مروہ، مروہ تو صفا، صفا تو مروہ، مروہ اپنے 7 چکر لگائے. جدو اللہ دی ولیہ دے قدم انہاں پتھراں تے لگے، اللہ نے انہاں پتھراں دی مقام و مرتبہ نو بدل دیتا اور فرمایا اے پتھر ہون عام نہیں، اے اللہ دیاں نشانیاں ہو گئے. بس جس کو سمجھنا ہر بندے اور ہر بزرگ بھائی واسطے لازم ہے کہ اگر پتھر اللہ دے ولیاں دے قدماں نال لگ جائے، یہ دے مختلف درجات نے، اس کو سمجھ دے آؤ اور سن دے جاؤ. ایک باری جاگو نا، یہ جس لئے گھر جاگ دے ہو اس لئے سبحان اللہ ہی آن دے ہو، جس لئے روز سوئے جاگ دے ہو سبحان اللہ آن دے ہو. بھئی میں تے صرف آکھے جاگو اٹھے جاگو، تسی اکھاں کھولیاں پر میں کہہ رہا جاگو. پہاڑیاں دی نسبت اللہ دے ولی دے قدمہ نال ہوئی. اللہ فرمایا پہاڑیاں میریاں نے، ذرا پہلا قدم اٹھاؤ فکری طور پہ اور گل ذہن بھاؤ، جیڑا پتھر ولیاں دے قدم نال لگ جائے او پتھر عام تو خاص ہوتا ہے، جیڑا بندہ ولی دے ہاتھیں چ ہاتھ دے لے او خاص ہو جاتا ہے، عام نہیں آتا. سمجھ آ سکتا کہ نہ آئی؟ پتر میری گل بھی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ صرف سبحان اللہ نہ تو گل سمجھو، دب کے سبحان اللہ کہہ دینا ثواب حاصل ہویا. لیکن بھائی باٹی اس جگہ تے حاضر ہونے کا مقصد کوئی گل سمجھنا. اگر پتھر قدمہ نہ لگے تو اللہ فرمائے پتھر عام نہیں، خاص ہے، من شائر اللہ، اے میرا ہے. جیڑا بندہ پتھر قدمہ نہ لگ گئے، جیڑا بندہ تھے جات دے میں ولی دے جا گئے. پتر گل بھی سمجھ گئے اس تو سے پتہ لگ جائے سے مرید کیوں ہوئی. اسی کسے بزرگ دے ہتھاں جاج کیوں دینے ہیں؟ اس دی وجہ ہے کہ جیڑا پتھر انہاں نہ لگ جائے عام تو خاص ہو جاتا ہے، جیڑا بندہ انہاں دا ہو جائے وہ بھی عام تو خاص ہو جاتا ہے. چشتیاں، کوئی نقشبندی ہے، کوئی قادری ہے، کون ہے جی؟ اے بھٹی صاحب نے، اے کرل صاحب نے، اے تارڑ صاحب نے، اے جی ارائن صاحب نے، اے ذاتہ نے. لو جی یہ سارے 4 بندے سن، ایک بھٹی سی، ایک کرل سی، ایک ارائن سی، ایک تارڑ سی. یہ جی 4 بندے اپنی اپنی ذاتاں لے کے ایک بزرگ دے حجرے وچ داخل ہوئے، بیعت ہو کے نکلے باہر. جدو اندر داخل ہوئے نے پوچھا بھئی تو کون ہے؟ اسے کہا میں کرلا. تو کون ہے؟ اسے کہا میں تارنا. تو کون ہے؟ میں بھٹیاں. تو کون ہے؟ اسے کہا جی میں ارائیں. 4 بندے اپنے منے ذاتاں دسیاں تے اندر ٹر کے اندر جا کے ہوئے نے بیعت. جدو حجرے تو ہوئے نے آئے نہ باہر بندیاں تو پوچھے نے تسی کون ہو چارے؟ انہیں کہا جی 4 قادریاں، 4 ہی چشتیاں، 4 ہی نقشبندیاں، 4 ہی قادریاں، 4 ہی شور وردیاں، 4 ہی اتاریاں. او بھائیہ جب تسی اندر گئے آؤ تو تسی منے نہیں آؤ. اے ہن تسی اپنی ذات چھڑ دیتی یہ کیتا ہے. تسی جدو اندر گئے آؤ حجرے دے ادو تو تہاڈیاں ذاتاں آئیں. کسی نے لکھا سی کرن، کسی نے لکھا سی بھٹی، کسی نے لکھا سی تارڑ، کسی نے لکھا سی ارائیں، کسی نے حاجرہ. اے تسی اپنیاں ذاتاں کتھے چھڈ آئے؟ انہیں کہا جی اسی ہائے جدو پیشاں آئے، جدو دی میں رانجے دی ہوئی، میں وچ میں نہ رہ گئی کوئی.
یہ ذاتاں ساڈیاں ادو آئیاں جدوں اسی اجے کسے دے ہوئے نہ جدوں اسی ہو گئے ہاں ہن ساڈی اپنی ذات کوئی نہیں اسی وہ ہی جو سن مرشد بنا چھڈیا سمجھ آئیے کوئی اگے ساڈے طریقے ہو رہا ہے جدوں سائیاں دے کول آیا انہاں اپنا رنگ چاڑیا انہاں سا پچھلا تے نہیں نہ رکھنا میں پیچھے کون ہے یہ توجہ ہے حضرات کے کوئی نہ عزیزان دی وقار حضور میاں محمد بن صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کچا رنگی لیلاریاں والا جیڑا چڑھ جاوے گا رہندا عشق تیرے محمد چڑھیا مول نہیں لینا ذاتاں اپنیاں موگیاں نے جدوں دا کسے دے ہاتھ دیتا ہے سنیا نے کوئی نہ ذات اوداں تے ہوندی ہے جنہ چر بندہ کسے کامل دے ہاتھ نہ دے جدوں ہاتھ دے لے پتر مڑ دی اپنی ذات کوئی نہیں ہوندی موڑ دی وہی ذات ہے جڑی دے مرشد موڑ جے بھی پیچھے میں ہی رکھی اس کوڑا ہے جے میں رکھی او کوڑا ہے ب میں اج تو کون ہے پتر جدوں قطرہ سمندر وچ ڈگ پوے او قطرہ نہیں آندے نہیں سمجھ آئی اے پیچھے سی تے قطرہ سی نا تے جدوں قطرہ نا تے وکھرا پر بے حیثیت نا تے اللہ بکھر ہی سی کہ قطرہ ہے لیکن جدوں قطرے اپنی ذات نو فنا کیتا ہے نا سمندر دی ذات وچ موڑوں قطرہ کوئی نہیں آندا موڑ کی آندے اے گل جدوں ساریاں ذاتاں والیاں اپنی ذات نو مرشد عشق دے سمندر وچ گم کیتا ہے انہاں کہیا ہن میں نہیں رہیا میں وہی ہاں جو میرے شیخ دی ذات موڑے جے پیچھے لئی پھردا میری ذات ہے پیر سید وارث شاہ فرماندے نے جیڑا ذات تے وطن وال دھیان رکھے دنیا دار ہے او درویش کیا مڑ تیرا کیڑا وطن ہے مڑ تیری کیڑی ذات ہے چھڑ ذاتاں ذات کوئی نہیں میری وہی ذات ہے جڑی میرے پاک مرشد دی ذات ہے بس تے میں دھیان نہ میں مرید ہونا ہوندا جو نہیں ہوندا تے پہنا سیکھ لیا کرو تے جے پہنا نہیں سیکھیا تے بے ہی دیتے ہیں جدوں ہو جاؤ تو تے سیکھ لیا کرو تے کرمانا بندہ ہے جڑا آ گیا میں جی سکولے داخل ہو گیا انہوں کو بڑا آپ پہ لے آیا توجہ نہیں کی اتر میں انہاں بندیاں دی کون گل دسنا جڑے مرید ہو جاندے باویں کسے بھی پیر دے وہ آندے نے میں ملنا سن پیراں آپ رل کے وہ پیراں پچھو رل کے سن رلنا ایسا انہاں ملنا کوئی بھائی توجہ کملیا رل کے تو وہ پیر ملن جنہ کملیا تیرے کو کچھ لینا ہے بکری ریلا چھترا تیرے کو لینا ہے وہ تینوں ملن جس پیر تیرے کو لینا کوئی نہیں اس تین کیا ملنا ہے جب تو لینا ہے تو جا یہ تو تیرے کو لینا ہے کچھ پیراں تے موڑ آن او تے جے تو یبڑے کچھ لینا ہے تے تو دفع ہو گا پیراں کول جایا کر وہ آندا میں گھر آ کے فیض دے کوئی سمجھ آئی ہے کوئی تو کیسا مرید ہے پتر ایک جملہ تو بولتا رہنا تو موڑ سنا جیڑے مرید ہو کے بھی پیراں نہیں نہ ملتے وہ نبی بیاں دی طرح نے جڑیاں نکاح پڑھ لیندیاں تے وسدیاں نے کوئی سمجھ آئی وہ نکاح پڑھ لیندیاں تے وادیاں وسنا سی کوئی نہیں مر تو نکاح کی پڑھیا ہے نکاح تیرے اچھیاں ہو میں وسنا نہیں کملیے یہ نکاح پڑھا لی تے خاوند دی تابع ہو کے رہو
کسی دا ہو جائے پھر سائیں دے تابع ہو کے رکھے فیض حاصل کرے جی میرے بچوں کل سمجھو لیکن ایک گل بندہ چھڑنا چلو یہ بھی ایک پاس ہے تصوف کا جیڑا بندہ کسی شیخ دا مرید ہو جائے تے پچھلی ساری زندگی نہ مل سکے قیامت والے دن اس بھی کھلو اپنے مرشد نال جانا ہاں جی ایک گل پکی تو اندر دے ایک باری ہو جائے کوئی نکی جی گل سمجھ دو تسی کسی درویش دا نوکر ہو جائے جنہاں نے نہیں پتا انہاں نال گل نہیں جنہاں نے سودے دا علم نہیں نا انہاں دی یہ گل ہی نہیں جنہاں نے سودے دا پتہ ہے انہاں واسطے پیا کرنا کہ بندہ شاءاللہ کسی مرد دا ہو جائے جدو ہو جائے نا پھر وہ کچھ بھی نہیں جو سائیاں کھڑو نہیں کرتا میں گفتگو کرنا تھوڑی شریف دیاں پابندیاں کیونکہ ممبر ہے اور تشریف زبان گفتگو کرنی ہے صوفیاں دیاں بڑیاں بڑیاں ڈاڈیاں گلاں جڑیاں عام بندیاں کو کرنیاں تو انہاں ہضم ہی نہیں ہوندیاں اس واسطے وہ نہیں کدی کیتیاں ہضم نہیں ہوندیاں بندیاں نو ہضم ہی نہیں ہوندیاں اس تو کیتیاں کدی نہیں تے کرنیاں چاہیے بھی نہیں کیونکہ عوام دا ہضم ایڈا ٹائٹ نہیں انہوں میں خرابی ہو جانی ہے بے کی گل ہو گئی عزیز من جیڑا پتھر قدماں نال لگ جائے وہ اللہ دیاں نشانیاں جیڑا بندہ ولی دے ہتھ آ جائے پہلی گل مکمل ہے اور دوسری گل پہ کرنا ہے اگلا درجہ ہے جیڑا بندہ ولی دے ہتھ ہاتھ دے وے اوے رتبہ تے اودا سمجھ چ نہیں آوندا جیڑا نبیاں دے سردار دے ہتھ دے گا اے ہن اگلا درجہ بیان کیتا ہے پہلا درجہ وہ ہن اگلا درجہ ہے اگلا درجہ یہ ہے کہ جنہ رسول اللہ سرکار دے دست اقدس وچ اپنا ہاتھ رکھ دتا انہاں نبی دیاں یاراں نے کیا کہنا توجہ ہوئی ہے کہ نا عزیزاں میری وقار میں کون ہاں جڑا گل دساں میرا اللہ قرآن میں فرمانے لقد رضی اللہ عن المؤمنین لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ اللہ فرمایا سنیا میں انہاں تیرے غلاماں تے راضی ہو گیا جنہاں رخ تھلے تیری بیعت کیتی ہے میں سن کے جاواں اے بیعت بھی آسان ہے بنائی متیا کو بھیا پیراں کاروبار بنایا نا یہ میرے پاک نبی سرکار سے شروع ہوئی حضور اللہ دی بیعت مولا علی سرکار حضور دی بیعت نہیں اسی مولا علی سرکار دے مرید نقشبندی حضرت صدیق اکبر سرکار سے مرید حضور دے سارے رنگ ہی سونے حضور دے سارے یار ہی سونے حضور سرکار دے گلشن کھلن والے ہر پھول تو صدقے تے قربان ہو جا یہ ساڈے تے صدیق اکبر دی اپنی خوشبو ہے عمر فاروق دی اپنی خوشبو ہے ذوالنورین دی اپنی خوشبو ہے علی سرکار دی اپنی خوشبو ہے جے بول بول گلشن دے ایک پھول کول بیٹھی ہوے وہ دنیا دی منکر نہیں ہوندی جلدی سمجھ نہیں آئی بول بول گلشن دے چاہیے نہ گلشن دے نہیں بول وہ ایک کول بیٹھ گئی ہیں سارے ہی گلاب وہ ایک کول بیٹھ گئی لیکن یہ مطلب نہیں نا وہ دنیا دی منکر ہے تے منکر ہونا بھی نہیں چاہیے ایک کول جو بیٹھی ہے تے چلو ٹھیک ہے وہ دے کول بیٹھ گئی لیکن اے تے نہ کہ بھائی دے کول میں بیٹھی ہوں دے کچھ بھی نہیں نا جی دے کول کمڑی بول بول بیٹھ گئی ہے وہ دے گیت بھی گاوے لیکن اے آکھے با میں ایتھے بیٹھی ہوں سونے سارے ہی بنے
سونے اسی مرید مولا علی لیکن صدیق اکبر بھی سونے اسی مرید مولا علی سرکار سے میں مرید مولا علی سرکار دا صدیق اکبر سونے نے میں مرید مولا علی سرکار دا عمر فاروق سونے نے میں مرید مولا علی سرکار دا ذوالنورین سونے نے میں مرید مولا علی دا بلال سونے نے میں مرید مولا علی دا مقداد سونے نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سونے نے میرے کملی والے دا ہر یار اجاٹا میرے سوات رسا تے سرے دے گاڑ انہیں تھے کڑے کڑے گندار میں میری وکبلری تے سوالات نام محفوظ ہی نہیں تے نام سارے لے سکنا مقدی گل ایتھے مکاؤ میرے کملی والے دا کوئی تفریق نہیں کرنی سنیا اسی تفریق دے قائل نہیں ساڈا ایمان دی عقیدہ ہے ابو بکر عمر عثمان حیدر کو میں صدقے جا میرے کملی والے دا میرے کملی والے دا نہیں میں جو آکھنا ہے پڑھو جیڑا آئے نا ہر اندھے تھوڑا جا زور لگا تاکہ جی اڑا اڑا ہوئے بھی جو لے رکاوٹ ہوئے راستے سے وہ جڑی نا وہ آگاں لگی جائے عقیدہ ستھرا ہو اس واسطے نا کیونکہ کچھ بندے آتے ہیں صحابہ مننے ہوں ایک نو نہیں مننے ہیں دو نہیں مننا دب کے تھوڑا جا ٹل لا گیا کہ کرو میرے کملی والے دا ہاں جی جڑا ہار تھوڑا جا دباؤ دے ہو گے تے الفیاں بڑیاں کہ دوڑیاں پڑھا لگیاں جا یہ سمجھ آ گئی کوئی عزیزاں جی وقار میرے بچوں میرے بھائیو آنکھوں میرے کملی والے دا اچھا ایک اور فیصلہ کرو اندے وچ کوئی فرقہ واریت ہے اسی سب پیانیاں ہر یار بڑا سونا نکھیڑ کیتے ہی نہیں کوئی منے کیتے ہی نہیں کوئی فرقے بنائے ہی نہیں کوئی تھپے بروٹیاں کیتے ہی نہیں آکھیا ہے ساریاں نوں مننا نہیں تو بھائی آسی سے ساریاں مرنے آسی سے فرقہ واریت دی نفی سنی فرقہ واریت نہیں کرتے جڑا فرقہ واریت کرے ہو تو سنی نہ ہوئے یاد رکھ لو جڑا کسے فرقہ واریت مبتلا ہے وہ سنی نہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ قرآن چاہتا ہے تفرقہ نہیں کرنا اسی تو فرقے ہیں ہی کوئی فرقے وہ کر دیں جڑے وانڈ وانڈ کے مندے اسی کو منڈیا اسی کی بیانے میرے کملی والے دا جڑا ہند بیانے ہو تو ساریاں مندے ہو دا فرقیاں نال کی لین دینے سجنا آؤ میرے پیارے مل گیا کھو میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا میرے مدنی آقا دا ہر یار یہ انشاءاللہ عقیدہ پتہ ہوگا جب یہ بن جاؤ گے نا ہر یار انشاءاللہ وہ تو عقیدے دے اندر پختگی اور صحت آ جائے گی بیماریاں وچوں نکل جان گی آؤ میرے بچوں مل کے کہہ لو میرے کملی والے دا ہر یار سارے نواندے پہ میں پیار ماں پڑھ گیا سنیے دے میرے کملی والے دا ہر یار لے بھائیہ
انشاءاللہ میرے پتر سمجھ آئیے کہ ایک اللہ پتر سے نے رکھو کہ کسے قسم دی فرقہ واریت تو بچے رہو. فرقہ واریت نہیں کرنی. سنی فرقہ واریت دی نفی دا نہ ہے. اہل سنت فرقہ واریت کر دے نہیں اور جیڑا فرقہ واریت کرتا ہے وہ سنی نہیں. توجہ ہوئی ہے کہ نا؟ جیڑا فرقہ واریت مبتلا ہے ملوث ہے وہ سنی نہیں. اہل سنت امن دے پیغمبر نے اہل سنت امن دی بات کر دین. اہل سنت حضور دے سارے علماء تے حضور دی ساری اہل بیت دی بات کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق دی الف تو لے کے علی دی یہ تک سنی سونے محبوب دے ہر پیار کرنے والے دا نوکر ہے. کون سمجھ آگی گل جی سونے آؤ سمجھ آئیے کہ نا؟ عزیزاً دی وقارے میں نے عقیدہ گھڑیا. میرے پاک نبی نے فرمایا اللہ اللہ اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی. میرے پاک نبی نے فرمایا اکرموا اصحابی میرے صحابہ دی عزت کرے. اگر وچوں نفی کوئی نہیں کیتی. سارے دی عزت دا حکم دیتا ہے. سنی سارے دی عزت کرے گا. حکم دیتا ہے سنی سارے دی عزت کرنے والا ہوتا ہے. آپ نے سمجھ آگئی؟ عزیزاں نے محترم ایک گل ضرور کرنے ہیں. جتھے اسی بے ادبی بیٹھی حضور دی آل بے ادبی بیٹھی حضور دے صحابہ دی اتھوں اسی بچ جانے نس جانے ہیں نا. بھی ساڈا انہاں بندیاں نال کوئی تعلق نہیں. ساڈا تعلق ادب والے نال. ادب نال کبھی بس بے ادبی اسی کرتے ہی نہیں. اسی تے ایڈے ادب والے ہاں حضور دی گلی دیاں کتیاں دا بھی ادب کرنے ہیں. سنی ایڈے ادب والے نے. اے میرے ہاں سونے آؤ میری گل دی سمجھ آئی ہے. اسی تے حضور دی گلی دی ککھاں دا بھی ادب کرنے ہیں. ایڈے سنی پیار والی قوم جی جانے من سمجھ آئیے گل دینے جو بیٹھی ہے کہ نہیں بیٹھی؟ آپ اترے بے ادبی نہیں. ادب جتھی ہوئے اسی ہو دے نوکر. ادب کا ساڈا رشتہ ہی ادب دا حضور سرکار عشق دا رشتہ ہے. محبت دا رشتہ ہے. پیار دا رشتہ ہے. وفا دا رشتہ ہے. اسی حضور سرکار دی نبی سرکار سونے دی آل دے غلام. ساڈے بابیاں سانے گل سمجھائیے تا غلام. بابا جی محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آؤ فرمانے آل اولاد. بھائی میاں اسی جڑے آتے سامنے میں بیٹھا اسی 15ویں صدی دے سیدہ بندے ادب تے ساڈا اتنا کر دیں کہ سن کنارہ نہیں لگدا بے کناں کو ادب کر دیں. تو اسی مڑو تھی دمہ تفریق کرنا ہوں ہے بھئی ساڈا اتنا کر دیں تے انہاں دے دل وچ کربلا والےاں دا کتنا ادب ہونا ہے. انہاں دی وجہ تو ساڈا اتنا کر دیں تے کربلا والےاں دا کتنا عشق نہ بندے ہیں جی. ساڈا ایڈا ادب کر دیں بھئی یہ رسول اللہ دی آل نے تے جے ساڈا ایڈا کر دیں احترام تے آل نبی سرکار غوث پاک سرکار داتا صاحب سرکار حسن سے حسین سرکار دا کتنا ادب کر دیں. ساڈے بابے گل سمجھائیے آل اولاد تیری دا منگتا تے میں گال ریانی پاؤ خیری محمدی صدقہ شاہ جلانی. کسان کرانا نہیں لگتا. بعد اوقات میں بندے دی محبت ویکھ کے حیران ہو جانا. اب یقین کرو میں ایک نوجوان بالکل ہے نہ بچے نہیں مرتا. میں انہوں
ایک بھائی فیصلہ آباد ملیا، فیصلہ آباد ہے اپنا بزنس کرتا ہے کلین شیو، وہ کوئی مطلب مذہبی آدمی نہیں ہے، کلین شیو آدمی ہے، بزنس مین ہے، کاروبار کرتا ہے. تو اس کو پتہ لگا کہ میں فیصلہ آباد کو گزر رہا ہوں، تو اس نے میں نے کہا کہ میں تمہیں ملنا چاہتا. میں انہوں سے ملے سی گڈی تھلے اترے، 2 منٹ ان ملاقات کی تھی. سڑک تے کھڑے الائٹ موڑ کے قریب سڑک تے کھڑے وہ ہیلو کی تھی، چلے گئے. میں جاننا آج نہیں جاننا بڑا عرصہ لگ گیا. ایک دن وہ ملیا نوجوان بشیر اکبر صاحب، اس نا میں نے آخیا بھی یاد ہی اسی ملے سا ایک بار. اس لیے اس اپنا نا والٹ کڈیا اور کی ستے نے علی والٹ والٹ بٹوا ذرا بٹوا لیے تو لگتا ہے پرانا جہا والٹ لگیے تو مجھے لگتا ہے کہ بندہ پڑھیا گیا. انہیں جو نا اپنا بٹوا کڈیا پرس تے او دے وچ اس نے ایک کڑی کڈی. اس نے کہا جی جتھے تسی مینوں ملے آؤ اوتھے جتھے تساں قدم رکھی ہے اوتھے دی مٹی ہے موضوع دی یہ سنبھال کرو. میں حیرت دی دنیا وچ گم ہو یار ایک ایسا نوجوان آدمی اس دور وچ بندے ہور ہی عشق کردے نے. یہ کس معیار کا بندہ ہے؟ میں حیران ہو گیا. اس نے شاہ جی تسی رسول اللہ دی آل اسی تواڈے جڑی قدماں نال مٹی لگی ہے اس میں اسی تنبھال کے رکھیا ہے. میں کہ واہ محبوبہ سونیا سن تے ایک روپیہ بندہ اندازہ ہوندا ہے کہ ساڈے نال اتنا پیار کردے نے. اے سونیا محبوبہ کربلا والے شاہ نال کتنا پیار کردے ہو. بھائی سمجھ آئی حضرات؟ اے مولا حسن حسین سرکار نال کتنی محبت کردے ہون گے. انہاں دی محبت تے اے عالم ہے. اے اجے تانوں میں ایک مثال دتی ہے، ایسیاں سینکڑوں مثالاں نے جنہاں دا میں نہیں شاید جڑیاں میرے نال بیتیاں نے میں انہاں دا اگر تانوں بیان کردا رہاں تے ایک الگ موضوع ہے. اتنی محبتاں سا ویکھیے. ویسے یزیدی میں ذہن دے بندے میں وہ حوصلے بھی ہے ہن بھی ہے، لیکن اور حوصلے بھی ہے اور ہن بھی ہے. کوئی سمجھ آئیے گا اور اس ویلے بھی ہے تے اور ہن بھی ہیں. یزیدی حوصلے بھی ہے تے ہن بھی ہیں، لیکن اساں تے ان نالوں نہیں نہ ویکھنا، اسی تے پیار والے نالوں ویندے رہنا. عزیزاں دی وقار حضور سرکار دی آل نال میں سنیاں نو عشق کردیاں ویکھیا. تن من دھن لٹا دین والے لوگ نے حضور سرکار دی آل دے نال. عزیز من بندہ انہاں دا نام لے صحیح کچھ چاج نال انہاں دا نام لے لوے تے رجا تے 15ویں صدی والے بھی سجدے نے. انشاءاللہ کوئی چاج نال حضور دی آل دا نام لے لوے. بچو بس حضور دی آل نال عشق رکھیا بے ادباں تو دور ہو گیا. بات سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار آپ فرماندے نے علم پڑھیا پر ادب نہیں سکھیا تے کی لینا علم نو پڑھ کے پر کچھ نہیں کھٹیا ای لینا چلیا وچ وڑ کے جاگ بنا دودھ چکنے نہیں پاؤ باویں لال ہون کرے کڑ کے پتر
مرشد جاگ لے کہندے جے مرشد بس وہ کسی فقیر کو جاگ سی سنی لوا لینی اینی کو ریکویسٹ ہے جاگ دھیان نال لوایا کرو او نہ ہوئے بھئی دودھ تے بڑا سونا کھڑے آیا جاگ اٹھے خراب کیونکہ اکثر پیران دی جاگ اپنی خراب ہو گئی جی سجنہ وہ سمجھ آئی یہ نہ ہو جاگ خراب ہو گئی ہے تھوڑا اپنا دودھ بھی اب بھی کسے والدان تو سجنہ جاگ لگائی اللہ تو انہوں جاگ لگائی وما علینا الا اللہ